لیکن یہ حق ہے ہر کافر کو ہم مسلمان سمجھیں، یہ حق ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے حق ہمیں حاصل ہے. اب آگے بات سنیے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. یہ ہے ایک آیات قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہانہ مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے. اچھا، ان کا غلطی کیا ہے؟ کس لیے ان کو کافر کہا جا رہا ہے؟ اگر ہم تم میں سے ایک گناہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گناہ کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا ہوا ہے. پس منظر اور شان نزول اپنے ذہن میں اس کو آپ لائیے. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان، منافق تھے. لیکن سمجھے، غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے نبی اور صحابہ کے بارے میں کچھ تنزیہ الفاظ کہے تھے، کچھ تنزیہ الفاظ، گویا کہ مذاق. جب ان سے پوچھا گیا یہ حرکت تم نے کیوں کی، تم نے یہ حرکت کیوں کی صحابہ کے شان میں اور نبی علیہ السلام کے شان میں، تم لوگوں نے مذاق کیوں کیا؟ یہ جرم ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہمارے مفکر اور ہمارے مصلح موجود ہیں، وہ کہتے ہیں بھلے نبی ہی مان لو، کسی اور کو، نبی کو رد ہی کر دو، نبی کی حدیث کو رد ہی کر دو، پھر بھی وہ مسلمان ہے. اب وہ عذر پیش کرنے لگے، نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا یہ تھا. تو جواب کیا آیا؟ لا تعتذروا، کوئی بھی عذر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تمہارا یہ مذاق کرنا، تمہارا یہ تنزیہ الفاظ صحابہ، نبی اور صحابہ کے بارے میں صلوات ربی وسلام علیہ اور صحابہ کے بارے میں یہ تنزیہ الفاظ تمہیں کافر کر دیا ہے. ہاں یہ بات ہے، توبہ کر لو گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. جو ڈٹا رہے گا، میل میخ کرتا رہے گا، وہ کافر ہے. بتاؤ، مذاق کرنے سے، طنز کرنے سے لوگ وہاں پر کافر ہو رہے ہیں، یہاں نبی علیہ السلام کی بات کو رد کرنے سے، دوسرے الفاظوں میں یہ کہ نبی علیہ السلام کے اس بات کو کہا یہ جھوٹ ہے. مرزا نے سچ کہا، استغفر اللہ، پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات آپ کیا بھائی جان ایک منٹ نا، ایسا مت کرے نا بھائی. جو انسان نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے آنے کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر بھی وہ مرزا کو نبی مانتا ہے اور مرزا کے ماننے والے اور مرزا کو مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اور کس کی ہے یہ؟ پھر کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آسکانی کو کہہ رہا ہے نا. تو جو انسان اتنا سنگین جرم کرے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مذاق میں طنز، تھوڑا سا مذاق کیا تھا انہوں نے، مذاق، وہ مذاق کی وجہ سے کافر ہو گئے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو، آپس میں گفتگو ہو رہی آپس میں، لیکن نبی وہ اس مجلس میں موجود ہیں صلوات ربی وسلام علیہ. اس مجلس میں موجود ہونے کی وجہ سے دو لوگ آپس میں، ان کی آوازیں بلند ہوئی، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا یہ ہے، آواز ان کی بلند ہوئی آپس میں. نبی علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے کہا اگر تم ایسا کرو گے تمہارے تمام اعمال زیرو کر دیے جائیں گے. جن کے اعمال زیرو کر دیے جائیں، کہاں جائے گا؟ وہ جنت الفردوس میں جائے گا. وہی نبی علیہ السلام کے سامنے آواز بلند کرنے سے انسان جو ہے اس کے ایمان سے برخاست ہو جاتا ہے. ذرا طنز کرنے سے صحابہ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ مانو اور اپنے جو ہے اندر یہی سمجھو کہ نہیں مرزا کا بھی کوئی مقام ہے اور نبی کا کوئی مقام نہیں رکھا. تو مجھے بھائی اس کا جواب دے دو، ان تمام باتوں کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ نے کہا کس نے ہمیں حق دیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کوئی عذر نہیں چلے گا. مذاق کیا تھا نا، جاؤ خارج ہو گئے اسلام سے. چلے اب میرا خیال کافی لمبی بات ہوگی، میں بھول بھی گیا ہوں کہاں سے شروع ہوئی. بات یہ ہے آپ مخاطب کون ہے
اور بات کہہ کون رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں جو قرآن آیات آپ نے پڑھی ہیں نا، یہ خدا تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی کو۔ ہم میں سے نہ تو کوئی خدا ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ من ذالک نبی ہے، یہ تو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں کو جا کے کافر کہہ دو، اس آیت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اس دور کے لوگوں کے اوپر بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے وہ۔ اب اسی کے جواب میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کی جو آیت ہے، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں شاید عربی ابھی ذہن سے نکلی ہوئی ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گاؤں والے ہیں یا جو بھی دیہاتی ہیں، یہ منافق ہیں، رسول اللہ کو اللہ بتا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، ایمان ان کے دلوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ منافق ہیں رسول اللہ کو، اور رسول اللہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ پھر اللہ قرآن کی اسی آیت میں اینڈ میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو تم مسلمان کہو، اگر تم کہو تو مسلمان کہنا چاہتے ہو تو مسلمان کہو۔ اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا ان کو غیر مسلم کہو، اللہ نے کہا ان کو مسلمان کہو۔ اور پھر آتا ہے اس کے اندر کہ 70 دفعہ بھی تم ان کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں 70 سے زیادہ دفعہ دعا کروں گا۔ ان کا اخلاق تو یہ تھا۔ ہم اٹھاتے ہیں ایک بندے کی بات سنتے ہیں، اس نے یہ کام کر دیا، کافر۔ کافر کا مطلب ہے غیر مسلم، غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ اخباروں کی سرخیاں بھری پڑی تھی اس دور میں کہ جی 72 فرقوں نے ایک فرقے کو غیر مسلم۔ کس کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ خدا بن گئے یہ۔ خدا تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو مومن، یہ مومن نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو مسلمان کہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں۔ اب جو آپ قرآنی آیت پیش کر رہے ہیں وہ خدا اور رسول کے درمیان میں مکالمہ ہے، اور وہ ہمیں اس چیز کا حق نہیں دیتا کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کو لے کے ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرے۔ نہ ہم خدا ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی ہم رسول اللہ کی پاؤں کی خاک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو یہ فریڈم نہ دیں کہ ہم لوگوں کو کافر کہتے پھریں، کیونکہ فتویٰ پھر رسول اللہ کا سامنے آ کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے کلمہ گو کو کافر کہا وہ کفر اس کے اوپر لوٹ کے آ جائے گا۔ تو میرے بھائی پیر صاحب، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں اپنا منہ کالا کروں جا کے اللہ کے سامنے اور وہاں پہ مجھے دوزخ میں پھینکا جائے۔ میں یہ جرت کر نہیں سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ میں کسی کافر کو جو واقعی کافر ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی اور قرآن کو نہیں مانتا، جو منہ سے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کے بارے میں تو میں اعزاز شرعی کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی اس بندے نے تو خود کہہ دیا۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شہادہ بھی دیتا ہے، کلمہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور میں اس کو کون ہوتا ہوں کافر کہنے والا؟ پھر میں زد میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا رسول اللہ کے فتوے کی؟ میں بھائی جان ڈرتا ہوں۔ پیر صاحب آپ دلیر آدمی ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا اور خدا تعالیٰ کا قیامت کے دن۔ میں نہیں کر سکتا، میں بزدل آدمی ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جی خیال میں بات ڈریگ ہو کے تو میں مذہبی پہنچ گئی۔ میں مذہبی بات کرنی نہیں چاہتا تھا، میں تو آیا تھا پروفیشن اور اس کے اوپر مارکیٹنگ کے اوپر بات کرنے۔ افضال بھائی اکیلے بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا چلے یار تھوڑا سا افضال بھائی سے گپ شپ مارتے۔ انہوں نے مجھے کال ڈال دی تھی تو میں نے کہا چلو میں نماز کے بعد ان سے بات کروں گا۔ یہ کہ بات پوری کی پوری مذہبی طور ابھی پہ بات چلی۔ کرنے دیجیے، ابھی بات کرنے دیجیے، بات ہونے دیجیے۔ بھائی جان تھوڑا بات کرنے دیجیے پلیز، بھائی جان تھوڑا بات کرنے دیجیے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی بالکل وہ اس طرح سے ہے ہی نہیں جو آپ نے پیش کیا۔ آپ نے غلط پیش کیا۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے اس بارے میں۔ میں حسن ایک آپ منٹ قرآن سے پڑھ دیتا ہوں آپ کو، بھائی جان بات تو کرنے دو، مجھے کھولنے دینا۔ آپ نے فتویٰ دے دیا، پلیز مجھے بات قرآن کرنے سے دو کھول۔ بھائی جان، بات تو کرنے دو حق صاحب، بات کرنے دو۔ اب آپ نے، آپ میں نہیں کرنے حسن زن دے رہے رکھتا پیر ہوں صاحب، آپ پیر صاحب بھائی، تھوڑا آپ کی پیار بات سے، تو ہو گئی۔ پیر صاحب پیار سے بات کریں نا، وہ مطلب میں نے کون سا گولی مارا ہے بھائی جان؟ پیار اس سے طرح کی کر بات رہا کرنے ہوں۔ کا میں نے قائل کہا نہیں ہے ہوں، مطلب یہ بھائی جان، تحمل آپ نے مزاجی۔ جو بات کی میں نے تحمل سے سن لیا، آپ نے کہا بات آپ کی ختم، میں بول رہا ہوں آپ تھوڑا سا خاموش رہیے نا میرے بھائی۔ لیکن ادب کا آپ نے تو میرے تقاضا اوپر یہی ہے۔ فتویٰ جڑ دیا نا کہ یہ بات نہیں۔ میں قرآن کی آیات پڑھ دیتا ہوں آپ کو، پھر جڑا آپ نہیں اس آپ کے کو اوپر۔ بھائی جان، آپ صبر کیجئے نا، صبر کیجئے۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی
میں آپ کی یہ لا علمی مانتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں کہ چلیں آپ نے ٹھیک ہے، غلط تھینک یو بیان ویری نہیں مچ کی۔ پیر صاحب، میں لا علم آدمی اب ہوں تو سن پھر میں آپ کے ساتھ سن بات لیجئے کیسے نا، کر اب بھائی سکتا سن تو ہوں؟ لیجئے، ارے میں بھائی لا سن تو علم لیجئے، بندہ ہوں تو آپ کدھر سے سر سن تو مار لیجئے، رہے ہیں؟ اچھا اگر آپ علمی بندے تھے، آپ کو معلوم تھا، پھر آپ نے قرآن پہ جھوٹ کیوں بولا؟ میں یہ بات کر دو رہا ہی ہوں، بار نتیجے بار نکلتے کر ہیں، رہا ہوں، آپ یا جس آپ کو جھوٹ لا بول علم رہے ہیں کہہ یا رہے آپ ہیں کے نا، پاس علم نہیں ہے۔ وہ رسول بھائی یا اللہ آپ کے کے پاس فتویٰ علم کے نہیں ہے، سامنے کھڑا نہیں ہو ارے سکتا، بھائی میں یہ بات تو کہہ رہا کرنے ہوں۔ دیجئے، بھائی جان آپ بات تو کرنے آپ مجھے دیجئے۔ اجازت نہیں دے رہے کہ میں قرآن کی اچھا ایگزیکٹلی لڑائی وہ بھائی جھگڑے آیات کے بات پڑھوں۔ بغیر بات کریے خدا کے لیے، نہیں دو نہیں بندے بھائی پیر بات کیسے کر صاحب رہے ہیں۔ لڑائی، مشتعل بھائی ہو وہ رہے بات ہیں، ہی نہیں پیر کرنے دے صاحب، رہے۔ پیر صاحب آپ بھائی جان مشتعل بات تو ہو کرنے رہے ہیں، دیجئے، آپ بھائی تھوڑا جان سا مجھے حوصلہ بات کرنے کیجیے۔ دیجئے، بات کرنے نہیں نہیں، دیجئے، ایسے بات بات ہوتی کرنے نہیں ہے نا دیجئے۔ پیر صاحب، آپ اندر آگے ہیں۔ ارے بھائی میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں، بات تو سنیے، نہیں نہیں، پہلی بات کیا مجھے ہو گیا؟ آپ یہ دیکھیں، اب آپ جیسے آپ بات آپ کر کی رہے ہیں پھر بات ہو ویسے ہی گئی ہے میرے سن دوست، لینا، مجھے میری بات بات کرنے سن لیں۔ دیجئے، جیسے آپ کی آپ بات اندر ہو گئی ہے، بات کرنے اور دیجئے۔ میرے پیر صاحب اسکانی میرے صاحب، دوست آپ آپ کی ہماری بات ہو گئی ہے، مجھے بات ڈسکشن کرنے میں دیجئے۔ آپ ہماری ڈسکشن میں مخل خود میرے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کی میں تو بات ہو افضال گئی صاحب سے ہے، بات آپ کر مجھے رہا تھا، بات کرنے دیجئے۔ اور بس بھی کوئی بات میں بات نہیں، کر میں ہی بھی نہیں افضل رہا سے تھا، بات کروں گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے بھائی جان مجھے آپ اس مجھے طرح ڈریگ کیا۔ افضل صاحب نے مجھے دیکھیں، موقع دیا تھا، تھینک یو آپ ویری نے نہیں مچ دیا تھا۔ افضال صاحب، پھر کبھی بات ہوگی آپ افضل کی، صاحب تھینک یو یار۔ آپ نے مجھے موقع دیا تھا، ان کو کہیے خاموش رہیں۔ دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی، دیکھو کس طرح سے بھاگے۔ بھائی انہوں نے جو بات کی، انہوں نے بالکل دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا یہ کہ قرآن پہ جھوٹ بولا انہوں نے، یا ان کے پاس علم نہیں اس طرح کی باتیں کی۔ 70 مرتبہ استغفار کرنا وہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ عربی جو انہوں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ جتنی بھی باتیں اور مفہوم انہوں نے بتایا، بالکل قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ ہم کس طرح ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے، اس لیے کافر ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، مذاق کرنے کی وجہ سے، طنز کرنے کی وجہ سے، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ ذبیحہ نہیں کھاتے تھے؟ سارا کرتے تھے، جنگ میں شریک ہیں، جنگ میں۔ پیر صاحب آپ نے، غزو میں اگر غلط نہیں سنا، آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کیا ابھی؟ میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا، وہ آپ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے مستی میں کچھ بھی کہہ دے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا کہ بھائی وہاں مذاق کرنے کی وجہ سے، طنز کرنے کی وجہ سے نبی صلوات ربی وسلام علیہ، صحابۃ الکرام الاطہار، غزوہ تبوک کے موقع پر طنز کرنے کی وجہ سے ان کو کافر کہا گیا کہ اسلام سے تم خارج ہو گئے ہو۔ بولو، طنز کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ نبی کے مجلس میں آواز بلند کرنے سے کیا دھمکی آیا کہ تمہارے تمام اعمال صفر ہو جائیں گے، زیرو، اور تمہیں اس کا محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، زیرو۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں ماننا، پھر بھی جناب اعلیٰ وہ مسلمان بنا پھر رہا ہے اور دفاع کر رہا ہے، اور ان کو پورا حق ہے کہ ان کو مسلمان کہے، لیکن مسلمانوں کو حق نہیں ہے ان احادیث سے استنباط کر کے، ان آیات سے استنباط کر کے، ان دلائل سے ان کو کافر کہے۔ دلائل کے روشنی میں مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہاں کا میرے بھائی ایک طرز عمل ہے جو شروع کی گئی ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، وہاں پر منافقین کے بارے میں موجود تھے، گرد نواح میں منافقین موجود تھے۔ اب جب یہ آیات آئی کہ یہ جو آپ کے قریب ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم آپ کو بتا دیں گے، اکسائیں گے، پھر وہ آپ کے قریب نہیں، جمگٹا ان کا نہیں بنا رہے گا، پھر وہ بھاگ ہی جائیں گے، اپنی اصلاح کر لو، ان کو کہا گیا۔ اب ہوا کیا، دلوں میں یہ بات، ظاہر بات ہے، دلوں میں بھئی یہ کون ہے منافقین، نام تو نہیں آیا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ منافقین، یہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس شش و پنج سے نکالنے کے لیے کیا کہا؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا۔ بھئی یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں پریشان ہو؟ لازم تم جاننا چاہتے ہو؟ بھئی جو تمہاری طرح نماز پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، تمہارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ دلوں کے حال کو چھوڑ دیجئے، کیوں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم ہو جائے تو وہ کافر ہے، معلوم ہے ہی نہیں، معلوم نہیں ہے۔ ایک بات بتا دی گئی ہے، اللہ پاک نے، رب اللہ پاک نے اپنے بندوں پر گویا کہ ایک احسان کر کے ان کو یہ کہا کہ اپنی اصلاح کر لو، نہیں تو تمہیں ہم جو ہے پردہ پاش کر دیں گے، بتا دیں گے یہ منافق ہے تمہارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات کی گئی، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم پر یہ کوئی چیز منکشف نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی منکشف ہو جائے، اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا تھا مکے میں،
हज पे गया हुआ था या उम्रे पे गया हुआ था, साथ एक मिर्जाई खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है और मेरे लिए वो मुसलमान है। मैं क्यों शक करूं, पता नहीं ये मिर्जाई होगा या नहीं, ये भाई मिर्जाई है, ये गलत बात है। लेकिन जब मालूम हो जाए कि ये मिर्जाई है तब तो मैं कहूँगा ये काफिर है ना भाई। बात यह है जब तक मालूम तुम्हें नहीं, लोग अगर मस्जिद में आए हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी तरह जो है उस आप जानते नहीं, बस ठीक है। लेकिन जब आप जानते हैं, इन पर तो जो है दलाइल आ गई हैं, इनको हम जानते हैं, इनसे जो है मुनाजरे हुए हैं, इनको सारा मौका दे दिया गया है और ये जाहिर हो गए। जब मुनाफिक जाहिर हो गया तो उसको मुनाफिक कहेंगे, जब काफिर जाहिर हुआ तो उसको काफिर कहेंगे। दो लफ्ज़ों में मसला ये है, जब तक तुम्हें नहीं मालूम किसी के बारे में, मक्के में हो, मदीने में हो, कराची में हो, कादियान में हो, तेहरान में हो या ईरान में हो, आपके साथ खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, वो मुसलमान ही है, मुसलमानों के हुक्म में है। लेकिन जब मालूम हो जाए ये जो शख्स आया हुआ है ये मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता है, उसी वक्त उसको कहा जाएगा तू काफिर है, इस्लाम से तू खारिज है, तू क्या कर रहा है हमारे साथ। ये जो हदीस पेश की जाती है ना कि एक जंग में किसी को मारा गया, उसने कलमा पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये जिक्र हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अशक़क़्त क़ल्बा, क्या आपने इसके दिल को चीर लिया था, देख लिया था कि वाक़ितन डर की वजह से। भाई उसके बारे में तो मालूम ही नहीं है ना, उसके बारे में मालूम नहीं है तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि मालूम ही नहीं है आप उसको कादियानी समझकर और उसको काफिर कहें। लेकिन जब मालूम हो जाए कि ये फ़िरऔन, शद्दाद, हामान, अबू जहल है तो फिर वो उसको शद्दाद, हामान, अबू जहल ही कहा जाएगा भाई। इतनी सी बात है जी, करें बात। जज़ाकमुल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेशक माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। खैर साहब, माज़रत मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये बात थी कि आपको पता है कि यहाँ पे एक गिरोह है जो कुरान और हदीस के ऊपर उनकी ज़बानें बड़ी दराज रहती हैं। उनसे आप चाहे सारा दिन गुफ्तगू करते रहे, वो ऊपर से ना कभी इधर से तवील करेंगे, कभी उधर की राह ढूंढेंगे, वो इस तरह करते हैं। लेकिन उनके उस गिरोह के जब बानी की बात आती है ना तो वहाँ पे उनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं। और मेरा भी मकसद यही था कि यहाँ पे एक बंदा जो एक किताब पढ़ने की बात करता है कि मैंने वो किताब पढ़ी हुई है और वो बड़ी समझ कर पढ़ते हैं और उनको उनमें कजी नज़र नहीं आती, जब उनको उनमें कजी नज़र नहीं आती तो जब उसी किताब से ही उन मुसलमानों को जो कलमा गो हैं उनको काफिर करार दे दिया गया हो और अल्लाह ताला के नज़दीक उनको गुमराह करार दे दिया गया हो, तो फिर क्या कहेंगे, वो भी तो कलमा गो थे ना। ये कश्ती नूह की बात मेरे सामने आए ना, मेरे सामने करें ना बात आके कि मैं इनको बताऊं कि जो किताब आप पढ़ के बैठे हैं और कहते हैं मैंने बड़े समझ कर पढ़ी है और मैंने उसमें कोई कजी नहीं देखी और मैंने उसमें कोई सख्ती नहीं देखी, उसी किताब के अंदर से मैं उन कलमा गो को, जो कलमा गो है, किबला रुख करके नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों को ज़बीहा खाते हैं, उनको काफिर डिक्लेयर करना साबित मैं उनके तहरीरें दूंगा। लेकिन वो चूँकि आप लोगों का एक डेकोरम था, माजरत करता हूँ पीर साहब, मैं असल में इस नज़र से देख रहा था बात को। जज़ाकल्लाह। असल में बात यह है ना कालू भाई, असल में बात यह है कि आप लोग अपने हिसाब से बात करते हैं और क्या नाम है अपना, कोई अंदर से कोई बात है, मिसाल के तौर पर कोई दोस्त है आपका, किधर चला गया भाई, ये पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट, कोई दोस्त है मिसाल के तौर पर, ये अपने अफजल साहब है ना, अफजल साहब की ये जान पहचानने वाले हैं, तो अगर ये थोड़ी सी भी बात सख्त कर लेंगे, हालांकि वो सख्त नहीं होगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो तो ना कर ले, लेकिन भाई मैं तो हक की बात करूंगा, मुझे कोई उनके साथ कोई दोस्ती का वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए मास्टर मेरा दोस्त है, मैं उसके सामने सख्त बात नहीं करता क्योंकि मैं उनको जानता हूं और बहुत सारी बातें हैं जिनमें मुझे उम्मीद है कि मैं उनके सामने कोई ऐसी बात ना कर लूं कि वो नाराज़ हो जाए मुझसे। हक की बात कर लेता हूं लेकिन सख्त नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ी देर बात ना कर लें, हो सकता है कोई ऐसी बात है हक साहब के साथ और वो टोआना है, हक साहब हैं, ताहिर है, इनको लेकर काफ़ी जो है मेहनत है आप लोगों की, उसको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन वो मैं थोड़ा सा हट के बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा शायद आप देखेंगे आपने जो बात किया वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की थी और जो हदीस के हवाले से जो आपने नुक्ता नज़र बयान किया है और जो पढ़ दिया, आप हमेशा कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं और बड़ी सारी चीज़ें जो है वो नई इल्म में होती हैं और इल्म में हो जाती हैं।
ابھی جو آپ نے اس حدیث کے حوالے سے بتایا کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور کیوں تھا، یہ میرے پہلے علم میں نہیں تھا، الحمدللہ آج آپ کی بات کرنے سے پتہ چل گیا مجھے. تو دوسری بات یہ ہے نا کہ وہاں پر مسلم جو ہے بادیہ نشین لوگ گوشت لے کر آتے تھے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے. گوشت لے کر آتے تھے، اب مدینے میں بیچ رہے ہیں. اب مسلمانوں کو نہیں معلوم، کیونکہ پتہ نہیں اسلامی طریقے سے ان کو ذبح کیا ہوا یا نہیں، پتہ نہیں کس نے ذبح کیا. اب پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شک کو ختم کر دیا. کہا جو گوشت لایا جا رہا ہے اس کو سم اللہ فکلو، اللہ کا نام لے کر اس کو کھاؤ. یہ کتنے لوگوں سے تحقیق کریں گے بھئی کہاں پر وہ پتہ نہیں کس نے ذبح کیا ہے کس نے ذبح نہیں کیا. بھئی لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں نا، مسلمان ہے. اب کس نے کس طریقے سے ذبح کیا اب چھوڑو. فسم اللہ وکلو، اس بسم اللہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھاؤ. اس شش و پنج میں نہ رہو. لیکن معلوم ہو جائے ابو جہل نے ذبح کیا ہے تب نبی چھوڑیں گے؟ بھئی جب معلوم ہو جائے قادیانی نے ذبح کیا پھر تو نہیں چھوڑیں گے نا. بات اتنی سی ہے ان باتوں. دوسری بات، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام لکھ لو. وہ کیوں؟ اس کا بھی پس منظر ہے. اس میں یہ ہے کہ خاندانوں کو دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے، وڑا صاحب ہیں، ان کے 4 بچے ہیں جوان، اسی طرح زاہد صاحب ہیں، اسی طرح ساحل صاحب ہیں. ان میں جنگجو لوگ دیکھنے تھے. سب کے نام لکھ کر لے آؤ، کیونکہ جنگ کی تیاری کرنی ہے. ان میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جنگ کے لیے. پتہ پڑا میرا جیسا بیمار، وہ خود بیمار ہے، اس کو کیا کریں گے؟ بس ٹھیک ہے. پتہ پڑا کوئی بچہ ہے، دیکھ سارا لسٹ میرے سامنے ہونا چاہیے. ان میں سلیکٹ کرنا ہے، جنگجوؤں کو، بہادروں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو جو ہے دشمن کے خلاف لے کر آنا ہے. یہ بات تھی. وہ کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسلمان مانا، جو بھی کلمہ، یہ دیکھو حدیث، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا نام لے کر آؤ. کیوں؟ بھئی جو کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہے. لیکن وہ پس منظر کچھ اور ہے. یہ کیا کرتے ہیں قادیانی؟ خیانت کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے، انہوں نے نہیں پڑھا حدیث سنی، نہیں پڑھا اس پس منظر کو، نہیں پڑھا. جس طرح قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں ترجمہ ہے، لیکن ایک تفسیر ہے، ایک شان نزول ہے. جب تک آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوا تو آپ صرف ترجمے پہ اکتفا کر دیں گے. لیکن جب آپ پوری حالت کو پکڑ لیں گے تو مسئلہ بدل جائے گا. اسی طرح ایک حدیث تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ تو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن پس منظر کیا ہے، کب کی گئی، کیوں کہی گئی، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، جو ان قادیانی کو نصیب نہیں ہے. جی انشاءاللہ، کیا بات ہے. بڑھائی صاحب آپ موجود ہیں؟ بڑھائی صاحب، جی جی بالکل. یہ احادیث کا پس منظر جو اکثر ایک عرصے تک ہمارے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی تھی، ان کا پس منظر آج میرے کو علم ہوا کہ آپ کو علم تھا. پیر صاحب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی بہت اتنا بہت علم نہیں تھا. جزاک اللہ. پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی لیے پیر صاحب کی سر ہم بے انتہا عزت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ویلیوبل ایسٹ ہے ہمارے لیے. جی پلیز کنٹینیو. جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم پیر صاحب، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ کرے. ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح رکھا. یہ امت کو جوڑنے کا ایک سبب تھا سارا جو آپ نے بیان کیا. اور جب پتہ چل جائے تو پھر ایسے ہی نفرت کرنا جس طرح نفرت کرنے کا حق ہے. مومن سے ایسے ہی محبت کرنا جس طرح محبت کرنے کا حق ہے. یہی معیار ہے دین اسلام کا محترم. ماشاءاللہ. اچھا ایک بات طے ہو گئی کہ جو حق صاحب کا استدلال ہے کہ کوئی کلمہ گو ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. جب مرزا صاحب نے خود اور ان کے بیٹے نے، خلیفہ ثانی جو ان کے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے، تو انہوں نے خود یہ قانون جو ہے وہ توڑ دیا. بظاہر کوئی قانون تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے. آبویسلی جو کفر کرے گا وہ کافر ہوگا. کلمہ نہیں، اس پڑھ سائڈ پہ تو کے حق صاحب جاتے نہیں ہیں نا. اس سائڈ پہ تو حق صاحب جاتے نہیں تھے. کہ جب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ افضل بڑائج کو کس نے حق دیا یا پیر اسکانی کو کس نے حق دیا. حالانکہ آپ ان کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب اور ان کے خلفاء اور ان کے بیٹے کی تحریر رکھ چکے تھے، لیکن وہ اس سائڈ پہ نہیں جاتے. کیوں؟ ان کو، ان کے نزدیک ان کو حق ہے یا نہیں، اس پہ وہ بات نہیں کریں گے. لیکن افضل بڑائج کو حق ہے یا نہیں، اس کے اوپر وہ بات کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن ان کے اوپر بات نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اصل میں محترم ایک بات کرنی تھی. اصل میں یہ دیکھے کہ وہ بار بار یہی لفظ بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرے گا وہ کافر، وہ کافر. وہی لفظ معاذ اللہ نبی کا درجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس قادیانی ملعون کو دیا جا رہا ہے.
اس پہ وہ بحث نہیں کر رہا، وہی درجہ کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر۔ کیسے یار دکھ کی بات ہے، افسوس کی وہ درجہ نبی والا درجہ ان کو دیا جائے کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جو نبی کا انکار کرے زبان سے وہ پکا کافر ہے، مگر وہی درجہ جو نبی کا درجہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، وہی مرتبہ مقام انہوں نے مرزا کو دیا جا رہا ہے۔ ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ یار وہ ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو سرے سے منہ پیر نہیں ہے میرے بھائی۔ جزاک اللہ۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی جی یار کمال کر دیا ہے وہ تو زاہد صاحب کی جو اپنا زاہد صاحب کی جو بات ہے وہ تو میں کئی جگہوں پہ ریپیٹ کر چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک ویلیوبل بات کی تھی یہی کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کلمات کہتا ہے جو شاطمیت پہ مبنی ہیں تو آپ ان کو جواب نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے اوپر یا صحابہ امیات المومنین کے متعلق اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے تو مرزائی کہتے ہیں کہ اسے اگنور کیا جائے اس کہنے والے کو، لیکن اگر اس کا جواب مرزا صاحب کی طرف دیا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ شاطمیت کریں گے، اور ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو کی طرف منسوب کر کے کوئی جوابی آپ الزامی جواب آپ نہ دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک جو اس ڈسکشن میں اس لمحے جو محترم ہستیاں ہیں ان میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، امیات المومنین اور 1,24,000 انبیاء کو، تو وہ ان محترم ہستیوں میں بالکل وہ شمار نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی سیکنڈری ہے، ان کی پوزیشن وہاں پہ چلی گئی ہے، پہلے نمبر کے اوپر وہ مرزا صاحب ہی کو رکھ رہے ہیں مقدم ہر لحاظ سے۔ تو یہ بات تو 100% ان کی کل کی جو بحث ہے، بات ہے، اس سے ان کا یہ پہلو بھی جو ہے وہ آشکار ہو گیا، ہمارے سامنے کل کے سامنے آ گیا کہ ان کے لاکھ دعوے اور زبانی کلامی باتوں کے باوجود کہ وہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو نبوت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے لی ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل ہیں ان کے لیے، یہ زبانی کہنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا بے ٹائم شک آتا ہے تو عملاً کوئی وہ نہیں۔ وہاں پہ بالکل وہ ان کا جو ہے وہ فلفل نہیں کرتے۔ تو یہ بات آپ کی بے جمیل شک صاحب، یہ بات بالکل واضح ہے، جیسے آپ نے پیغام لیا میں نے بھی ایسے ہی لیا ہے، کوئی بھی جو انصاف پسند انسان ہے وہ ایسے ہی لے لے۔ Thank you۔ اچھا افضل بھائی، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، اس ٹاپک پہ تھوڑی بات کرنی ہے اگر ٹائم ہو تو۔ جی جی آپ بولیں بولیں بولیں۔ اچھا دیکھیں، میں ذرا یہ جو ٹاپک ہے نا، سینسٹیو ٹاپک ہے، اور میں سب کی سینسٹیوٹیز کو لے کے ہی یہ ڈسکشن کروں گا، اور مجھے آپ لوگوں سے بات میں اسی لیے کروں گا کہ جو بھی ڈسکشن آپ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئے گی،
مگر اس کو تھوڑا سا ذرا سن کے تھوڑا سا اس اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اپنی ذات کے لیے، اور میں بھی آپ لوگوں کی بات سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے اچھا کہ اپنا عقیدہ